بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. बरादरान इस्लाम, बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, आज का जुमातुल विदा है। अल्लाह का मेहमान रमज़ान करीम वो रुखसत हो रहा है। अच्छे मेज़बान और अच्छे मेहमान, ये अल्लाह का एहसान होता है। अच्छे दोस्त, अच्छे रिश्ते और अच्छे साथ, ये अल्लाह का करम होता है। अल्लाह का साथ कायनात की सबसे बड़ी नेमत है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ, ये अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की रहमत है। नमाज
اللہ کی نعمت اور رحمت ہے، زکوٰۃ اللہ کی نعمت، اللہ کی رحمت ہے، حج اللہ کی نعمت، اللہ کی رحمت ہے، اسی طرح روزہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمت۔ نماز تو ہر روز 5 مرتبہ میں اور آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، احترام کریں نہ کریں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، یہ پکار آؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف، یہ 5 بار ہم سنتے ہیں۔ نماز پڑھنے والا باجماعت وہ یہ 10 مرتبہ سنتا ہے، 5 مرتبہ اذان میں اور 5 مرتبہ تکبیر میں۔ رمضان جو ہے یہ سال کا مہمان ہے، ہر سال آنا ہی آنا ہے۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت بہت تھوڑا عمل کر کے مل جاتی ہے۔ نہ رمضان کے دنوں جیسے کوئی دن ہے، نہ راتوں جیسی راتیں۔ روٹین سے ہٹ کے سحری فجر سے پہلے، اذان سے پہلے لقمے لے لیے جاتے ہیں، کھانا کھایا جاتا ہے، ٹائم ہوتے ہی وہ حلال غذا اس سے آدمی رک جاتا ہے، ہاتھ رک جاتا ہے۔ سورج غروب ہونے تک کھاتا نہیں، پیتا نہیں، شہوات سے بچتا ہے، گالی نہیں دیتا، حسد نہیں کرتا، چغلی نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا، حرام کی کمائی سے بچتا ہے، آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، زبان کی حفاظت کرتا ہے، کانوں کی حفاظت کرتا ہے، ہاتھوں کی حفاظت کرتا ہے، پاؤں کی حفاظت کرتا ہے، جسم کی حفاظت کرتا ہے، زبان سے ذکر وہ جاری رہتا ہے، قرآن میسر آ جائے قرآن پڑھتا ہے۔ شام سورج غروب ہوتے ہی وہی لقمے جو دن میں، وہی خوراک جو دن میں حرام ہے وہ کھاتا ہے، وہ مشروب جو دن میں نہیں پیتا تھا وہ پی رہا ہے۔ صبح کی نماز عام دنوں میں تعداد اتنی نہیں ہوتی ہے، رمضان میں ہوتی ہے، اور ظہر اثر مغرب عشاء تعداد بڑھ جاتی ہے۔ ہر کام کرنے والا جو بھی روزے دار، وہ شام ہونے سے پہلے اس کی خواہش ہے کہ کام ختم کروں، افطار کریں اور رب کی رضامندی حاصل کریں۔ رات کا وقت ہوتا ہے قیام اللیل، جسے تراویح، تہجد اس کا نام دیا جاتا ہے۔ نام ایک ہی ہے، نام 3 ہے، چیز ایک ہی ہے۔ عشاء کے فوراً بعد پڑھ لیں، رات کے درمیان میں پڑھ لیں، رات کے آخر میں پڑھ لیں، ہے قیام اللیل، نام تہجد کہہ دیں، نام تراویح کہہ دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، فرض پڑھنے کے بعد کوئی کمی رہ گئی ان نوافل میں سے پوری ہو جاتی۔ کوئی 11 پڑھتا ہے، کوئی 23 رکعتیں پڑھتا ہے، کوئی کم و بیش کر لیتا ہے، 2 بھی رکعت، 4 بھی رکعت پڑھ لیتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق، بساط کے مطابق۔ پھر جب ثواب کو دیکھتا ہے، اس کی رحمت کو دیکھتا ہے کہ ایک نفل وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ ایک فرض
70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ قرآن کا ایک ایک حرف وہ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں عام حالات میں، اور رمضان میں بے شمار نیکیاں ملتی ہیں۔ اس کی رحمت کو دیکھ کے کہ پڑھنا نہیں آتا، قاری کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، جو ثواب پڑھنے والے کو ہوتا ہے وہی ثواب سننے والے کو ہوتا ہے۔ اس کی رحمت کے کیا کہنے، جو سارا سال جسے فکر نہ تھی، سارا سال جو بے خبر رہا، اور بعد ایسے بدقسمت ہیں آج بھی بے خبر، وہ اس بات کا جشن منا رہے ہیں کہ عید آ رہی ہے، رمضان ختم ہو گیا ہے، جیسے مصیبت تھی جو گلے میں ڈالی ہوئی اور اسے وہ ختم ہو گئی۔ منتظر ہے شام کا یہ سورج غروب ہو اور ہماری عیاشی شروع ہو، بازار میں جاتے ہوئے اپنی آنکھوں کی بے حیائی لوٹ آئی، اپنے ہاتھوں کی تیزی واپس آ گئی، اپنی زبان کی بدتمیزی لوٹ آئی، اور یوں سمجھا کہ میں اللہ کی قید سے آزاد ہو گیا۔ وہ شیاطین جو باندھ دیے گئے، سورج غروب ہوتے ہی 30ویں یا 29ویں روزے کے وہ گویا آزاد ہو گئے، بازاروں میں نکلے بے حیائی، بے شرمی اور اللہ کے سے بے خوفی، خشیت الہی سے دوری۔ روزے رکھنے کے بعد آج موقع ملا ہے، وہ جو نیکیاں کی ہیں شاید آج ہی ضائع ہو جائے۔ جن آنکھوں کی حفاظت کی چاند رات کے نام پہ، کون کون سی بے حیائی اور بے شرمی نہیں ہوتی، اور برائی تلاش کرنے کے لیے نکلتے، بازاروں میں تلاش کرتے، سڑکوں کا چکر لگاتے، میرے مطلب کی میری خواہش پوری ہو جائے، اور اللہ کو اگر غصہ آ گیا پچھلا سارا رمضان ضائع کر دیا کہ تو نے تو یہ سمجھا کہ میرا اسلام صرف رمضان تک ہے، حالانکہ اسلام جو ہے وہ سارے سالوں کا دین ہے، ہر زمانے کا دین ہے، ہر مکان کا دین۔ اللہ والے تو پریشان ہوتے، اللہ والے ان کی تو اللہ سے ڈیلی ملاقات ہوتی، ان کے نفل تو فرض بنتے، ان کے فرض درجات میں بلند ہوتے، ان کے اللہ سے لو لگتی، اعتکاف بیٹھے ہوئے اللہ سے دل لگا لیا، ساری کائنات سے دل اچاٹ ہو گیا۔ اگر کسی کو لیلۃ القدر مل گئی جو 1000 مہینے سے افضل، 1000 مہینہ، آدمی عام طور پہ 14-15 سال کا بالغ ہوتا ہے، 83 سال 4 مہینے، تقریباً 1000 مہینہ جو بنتا ہے، عام طور پہ 98 سال 97 سال عمر نہیں ہوتی ہے، عام طور پہ اتنی عمر نہیں ہوتی ہے، صرف ایک رات۔ اس کی رحمت کے کیا کہنے کہ پچھلی قوموں کی عمریں بہت لمبی تھی، 300 سال 400 سال 500 سال 250 سال۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا گھبراؤ مت، ایک ایک رات میں 83 سال کی کر دوں گا، تم ذرا عبادت کرنے کے لائق ہو تو صحیح۔ اس کی رحمت کیا کیا کہنے۔ چھوٹی سورت سورہ اخلاص، رسول اللہ فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ پڑھ لے اللہ 10 پاروں کا ثواب عطا فرماتا ہے، ایک مرتبہ پڑھنے سے، صرف 4 آیات، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صرف 4 آیات، 10 پاروں کا ثواب محمد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور کیا چاہیے، اور کیا نعمت چاہیے؟ اللہ عظیم ہے، اللہ کی کلام بھی عظیم، اللہ بڑا، اللہ کا رمضان بھی بڑا، اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ کی عبادت بھی بڑی چیز ہے۔ اور یہ محسوس ہوتا ہے ان کو جو اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اس مہمان کو رخصت کرتے ہوئے
میرے اور آپ کے جذبات کیا ہیں، یہی بتائے گا کہ میرا اور آپ کا ایمان کیا ہے۔ اگر تو دل میں ذرا بھی ملال نہیں ہے، اس مہمان کے جانے کا ذرا بھی دکھ نہیں ہے، ذرا بھی افسوس نہیں ہے، ذرا بھی دل میں تلخی نہیں ہے، دل میں کھینچ نہیں پڑتی ہے، تو سمجھ لیجیے کہ آپ اور میرا ایمان مضبوط نہیں ہے، کمزور۔ اور اگر واقعتاً شام کا سورج غروب ہونے کے بعد دل میں کھینچ پڑے، آنکھوں میں آنسو آئے، زبان پہ ملال ہو، افسوس ہو، کچھ نہ کچھ فرق پڑے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ نے اس کی میزبانی کی ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو اپنی شاپنگ سے پیار ہے، آپ کو خوشی ہوتی ہے، آپ کو یہ ہے کہ چلو آزادی مل گئی ہے، اب کھل کھلا کے گناہ کرتے ہیں، تو پھر یاد رکھیے نہ رمضان کا ثواب ہے نہ آپ کی عبادت کا ثواب۔ اس اللہ کی عنایت، اس اللہ کا فضل، اس اللہ کی رحمت، اس اللہ کی عطا، اس اللہ کا دینا، اس اللہ کا عطا کرنا ہے کہ اس نے آپ کے دل میں اپنی محبت ڈالی، اپنے رمضان کی محبت ڈالی۔ اور کتنے ایسے بھائی جنہوں نے پورا رمضان اس کتاب مبارک کو، اس مقدس کتاب کو، اس پاکیزہ اللہ کے صحیفے کو، اس الہامی کتاب کو، اس رشد و ہدایت کے منبع کو، رسول اللہ پہ نازل ہونے والی اس کتاب کو، جبریل امین جس کو لے کے آئے، جو قلب اطہر پہ اترا، الفاظ اور مفہوم اللہ کا ہے، سارا رمضان گزر گیا، کبھی اس کو دیکھا ہی نہیں، غلاف میں لپیٹ کے اوپر رکھ دیا، وہ کیا جانے اللہ کا میٹھا پن کیا ہے، اللہ کی ہلاوت کیا ہے، اللہ کی عبادت کا مزہ کیا ہے، وہ کیا جانے رمضان کریم کیا ہے، وہ یہ کیا جانے قیام کیا ہے، وہ کیا جانے کہ قرآن کی عظمت کیا ہے، وہ کیا جانے اللہ کی رحمت کیا ہے، وہ کیا جانے کہ اللہ کا پیار کیا ہے، وہ کیا جانے کہ اللہ سے آدمی کا درد کیا ہے، کہ آدمی جیسے اپنے گہرے کو دوست سے باتیں کرتا ہے، قرآن پڑھنے والے، مفہوم پہ دھیان دینے والے، قرآن کے ایک ایک لفظ کو دیکھنے والے، جہاں نیکیاں حاصل کرتے وہاں اللہ کی معرفت حاصل کرتے، اللہ سے گفتگو کرتے، جہاں آیت آتی رحمت کی وہ رحمت کا سوال کرتے، جہاں عذاب کی آیت آتی وہاں عذاب سے پناہ مانگتے۔ انہیں پتہ چلتا ہے رمضان کریم کیا ہے، انہیں پتہ چلتا ہے عبادت الہی کیا ہے، انہیں پتہ چلتا ہے نماز کیا ہے، انہیں پتہ چلتا ہے قیام اللیل کیا ہے، انہیں پتہ چلتا ہے روزہ کیا ہے، انہیں پتہ چلتا ہے ایمان کی حلاوت کیا ہے، ایمان کی مٹھاس کیا ہے۔ اگر آپ میں تبدیلی نہیں آتی، اگر آپ نہیں بدلتے، اپنی اکڑ، اپنی انا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے، حالانکہ انا اسی وقت ختم ہو گئی جب نماز میں کھڑے ہو کے کہا اللہ اکبر، تو بڑا میں نہیں، تیری بڑائی میرا کاروبار نہیں، تیری عظمت میرا خاندان نہیں، تیری شان، تیرا وقار، تیری عظمت، تیری سرفرازی، تیری سربلندی، تیرا اکبر ہونا، تیرا اعظم ہونا، تیرا افضل ہونا، تیرا عالم ہونا، تیرا اسما ہونا، تیرا افسر ہونا، وہ سب سے بڑا ہے۔ ساری کائنات ہیچ ہے، میری ذات، میری اولاد، میرے والدین، میرا خاندان، میری برادری، میرا مال، میری دولت، میری جاگیر، میرا بینک بیلنس، میرا پیسہ، میری شہرت، میری عزت، وہ ہیچ ہے۔ اگر کوئی بڑا ہے تو اللہ تیری ذات ہے، وہی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر رمضان کے سورج غروب ہونے کے بعد محسوس ہو نہیں میں ابھی بھی بڑا ہوں، دوسری ذاتیں حقیر ہے، تو یاد رکھیے آپ کا رمضان قبول نہیں ہوا ہے، آپ کی عبادت میں خلل آیا ہے، آپ کی عبادت میں شاید لالچ یہ ہو کہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑا رمضان گزارا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں پڑھا ہی نہیں قرآن، نہ ماں باپ نے پڑھایا، نہ بھائیوں نے کہا، دوستوں کے محفلوں میں بیٹھا رہا، عمر گزار دی، ماہر ہے انگلش کا، ماہر ہے میتھ کا، ماہر ہے بایو کا، ماہر ہے کیمسٹری کا،
ماہر ہے فزکس کا، ماہر ہے ڈاکٹری کا، ماہر ہے انجینئرنگ کا، اس کے الفاظ نہیں آتے، میری زبان پہ نہیں چڑھتے. تیری زبان پہ انگلش آ جاتی ہے، تیری زبان پہ ریاضی آتی ہے، سیکھنے کو فارسی سیکھتا ہے، سیکھ لیتا ہے. نہیں آتا تو رب کائنات کا بھیجا ہوا الہامی کتاب جو کلام ہے وہ نہیں آتا. اور جی میری عمر بڑی ہو گئی ہے، اللہ سے تو بڑا نہیں ہے، اس کتاب کو بھی نہ پڑھا. ایمان کے 6 ارکان، تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ. اللہ پہ ایمان، اس کے رسولوں پہ ایمان، اس کے فرشتوں پہ ایمان، اس کی کتابوں پہ ایمان، اچھی بری تقدیر پہ ایمان، اور آخرت کے دن میں ایمان کے میرے رب نے ایک دن ہمیں اٹھانا ہے مرنے کے بعد. اللہ کی کتابوں میں سب سے عظیم کتاب قرآن مجید، فرقان حمید، جس کو اللہ نے فرقان کہا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. کائنات کے سارے فرقوں میں فرق کرنے والی کتاب قرآن مجید، حق باطل میں فیصلہ کرنے والی کتاب قرآن حکیم ہے، اور اسلام اور کفر کے درمیان فرق قرآن حکیم. کتنے ایسے ہیں جو ابھی تک فرقوں میں پھنسے. پڑھا ہم کہتے ہیں خدا کا واسطہ چھوڑیے فرقوں کو، چشتی، سہروردی، قادری، جی وہابی، سنی، دیوبندی، بریلی، اہلی تشیع، صحابیوں کے نام پہ، اہل بیت کے نام پہ، امتیوں کے نام پہ، شہروں کے نام پہ، بستیوں کے نام پہ اپنی فکر لکھ کے آتے ہیں. ہمارا فقیہ کہتا ہے، ہمارا مولوی کہتا ہے، ہمارا امام کہتا ہے. نہ ہماری اہمیت ہے، نہ ہمارے اماموں کی اہمیت ہے. اہمیت ہے تو اس کتاب اللہ کی ہے اور محمد رسول اللہ کی سنت کی. ساری بناوٹی بات ہے. اگر آپ رمضان کے بعد اپنے آپ کو کسی بھی فرقے کی طرف سمجھتے ہیں، اور میری بات ہمیشہ تلخ ہوتی ہے، 100 سنار کی ایک لوہار کی، بڑی تلخ. اور بعض لوگ کہتے ہیں جی نرم بولا کریں. یہ وہ دین میرے گھر کا تو نہیں ہے اور میرے باپ دادا کو تو نہیں ہے. یہ دین اس کا ہے کہ جس کی ماں سمیہ کو 2 ٹکڑوں میں کاٹ دیا گیا. دین اس کا ہے جس کے باپ عمار کو اس کو سنگلیوں سے مار مار کے مار دیا گیا. دین اس کا ہے جس کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا. دین اس کا ہے جس کو ہجرت کرنے پہ مجبور کیا گیا. دین اس کا ہے کہ بیٹے بھی چھین لیے، بیوی بھی چھین لی، مال بھی چھین لیا، سواری چھین لی، اعلان ہوا 100 اونٹ ملیں گے اگر اس کو پکڑ لو. دین اس کا ہے. ہمارا اور آپ کا دین نہیں ہے. مجھ میں جرت نہیں ہے کہ دین کے مسئلوں میں مداحنت کا ثبوت دوں، دین کے مسئلوں میں نرمی کرو. میرے بھائیوں، قبر میں جانے کے بعد کوئی فرقہ نہیں. یہاں تو ایک دوسرے کے پیچھے پرسوں 2 جنازے ہوتے ہیں، 2 جنازے ایک ہی وقت میں. ایک اہل حدیث کی مسجد کا نمازی، ایک اہل سنت کی مسجد کا نمازی. اہل سنت والوں نے جنازہ نہیں پڑھا ان کا جو اہل حدیث تھا، اور قبر میں بھی جا کے بتانا. اور جو بعد والے اہل حدیث انہوں نے بھی اہل سنت کا نہیں پڑھا. اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہے؟ دین ایک، قرآن ایک، اسلام ایک، رسول ایک، اللہ ایک، کتاب ایک. کتنے فرقوں میں بانٹ دیا.
اٹھائیے آواز کو، مسجدوں میں جائیے۔ کیوں فرقوں کے نام پہ اپنی مسجدوں کا نام رکھا گیا؟ کلمہ گو یہ بھی، کلمہ گو وہ بھی۔ اگر آپ رمضان کے بعد آپ فرقہ پرستی کرتے ہیں تو جان لیجئے آپ کا رمضان قابل قبول نہیں ہے، چاہے جتنی مرضی بات نہیں۔ آپ نے تو اپنی ادا کو بڑا سمجھا۔ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے میں نہ پڑو۔ اتنے چھوٹے ذہن، قرآن پڑھتے پڑھ کے فرقے ہی بنا لیے۔ کتنے ایسے افراد قرآن نہیں پڑھ سکے، ترجمہ نہیں پڑھ سکے، مفہوم نہ سمجھ سکے، اللہ کی معرفت حاصل نہ کر سکے۔ یا حیو یا قیوم کہنے کا کیا فائدہ ہے اگر اس پہ چلنا ہی؟ ہاں جی، یا سلام یا مومن یا مغنی اللہ سمجھ، یہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے اگر آپ کی فرقہ پرستی ختم نہیں ہوتی؟ اپنے جیسوں کو امتی پر ان کو امام بنایا ہوا، قبروں کو پوجتے اپنے جیسوں کو۔ یہ رمضان کا اکرام، یہ رمضان کا احترام، اس حیٌ قیوم کو چھوڑ کے یا حیُّ یا قیوم پڑھ کے غیر اللہ کے در پہ جاتے اور کہتے ہیں فرق نہیں پڑتا ہے۔ پھر ایمان میں فرق پڑتا ہے، پھر یہ منافقت ہے کہ زبان پہ تو یا حیُّ یا قیوم ہے اور اس کے بعد یا رسول اللہ، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یا عبد القادر، فلاں فلاں فلاں۔ جب یا حیُّ یا قیوم کہہ دیا پھر کسی کے ساتھ یا لگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ رمضان کا پیغام تو یہ ہے لا تفرقوا، تفرقہ نہ کرو، ایک اللہ کی طرف آ جاؤ۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ آؤ اس کلمے کی طرف جس کلمے کا آپ کی مسجدوں سے آواز آتی ہے سلام پھیرنے کے بعد، لا الہ الا اللہ۔ اس کا کبھی مفہوم بھی سمجھا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، صرف معبود نہیں، اللہ کے علاوہ معبود کا معنی تو یہ ہے صرف اس کی عبادت، معبود کا معنی یہ ہے کہ ہر لحاظ سے صرف وہی ہے، کائنات کی ہر چیز کی نفی ہے، اصل ذات اللہ۔ رمضان میں کتنے ایسے بھائی ہیں جنہوں نے یہ سوچا ہو کہ نمازیں کتنی پڑھی، روزہ رکھ لیا، فجر کی نماز سے پہلے ہی سو گئے۔ آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے کہ روزہ رکھ کے جی نیند آ گئی، پتہ ہی نہ چلا، گویا روزے کو یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھ کے سب کچھ نہیں۔ میرے بھائی، روزہ تو اس چیز کا اشارہ ہے کہ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، جب کھانا چھوڑ دیا پھر اپنی خواہش کو بھی چھوڑ دیا۔ آدمی کی خواہش ہی ہوتی ہے نا سونے کی، اس کو بھی چھوڑ دیا۔ ہاں جی، تیرا نام لے کے سب کو بلا دیا، تیرے نام پہ میں نے روزہ رکھا تو تیرے نام کی میں نے نماز بھی پڑھی۔ رمضان تو ہمیں یہ پیغام دیتا ہے۔ رمضان کا الوداع بڑا مشکل۔ مولا علی رضی اللہ عنہ عید کا دن پانی میں روٹی کے ٹکڑے بھگو کے کھا رہے۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین داماد رسول اے حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بابا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کے زوج مکرم، لوگ خوشیاں منا رہے عید کا دن، آپ غم سے نڈھال ہیں، آپ روٹی کے ٹکڑے خشک پانی میں بھگو کے کھا رہے ہیں، اور وہ مولا علی کہ جن کے بارے میں ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور جن کے بارے میں رسول فرماتے ہیں علی فی الجنہ، علی جنت میں ہے۔ علی اور میری نسبت ایسے ہے جیسے ہارون اور موسیٰ کی نسبت ہے، اور جس کو اپنی بیٹی دی ہے، لخت جگر دیا ہے، اس مولا علی فرماتے ہیں اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میرے گناہ بخشے گئے ہیں، روزے قبول ہو گئے ہیں، پھر میں بھی خوشی مناؤں۔ اور مولا علی کے ماننے والے میں بھی، آپ، ان کی حالت کیا ہے؟ یہ نئے کپڑے ٹھیک، نئے جوتے ٹھیک،
मुस्कुराहट ठीक, खुश होना ठीक, लेकिन दिल में मलाल भी हो कि जो पिछला महीना गुजारा है उसका मुझे गम भी है, और रमजान के बाद मैंने उसी तरह जिंदगी गुजारनी है जैसे रमजान में गुजारी है। हाँ जी, रमजान में तो पहली सफ में कई खड़े होते हैं, और एतकाफ वाले खास तौर कि रमजान में तो लोगों से लड़ने को करते हैं, यहां तो 2-3 बैठे हैं। हाँ जी, तो बाद मस्जिदों में 20-20 भी बैठे हैं, 15-15, 18-18। पहली सफ में तो वो किसी को खड़े नहीं होने देते, और जब रमजान खत्म हो जाए तो एतकाफ वाला एक भी नजर ना आए। रमजान में तो कुरान करीम कितने खत्म किए हैं जी? 4, और पूरे साल में 4 एक ना खत्म हो। याद रखिए, हजरत उमर ने फरमाया था, इन्नल्लाह यरफउ बिहादल किताब अक़वामन व यदउ बिही आखरीन, कि अल्लाह ने इस किताब की वजह से लोगों को बुलंद भी किया है, इस किताब की वजह से लोगों को पस्त भी किया। यह किताब है जिसको हमने छोड़ा, जिसको छोड़ के दुनिया में रुसवा हो गया। 250 साल हो गए, जिल्लत, रुसवाई, इंतहा दर्जे की मजलूमियत। जो आते हैं जैसे चावलों के प्लेट पे बुलाते हैं, आओ तुम खा लो, वो कहते तुम खा लो, वो कहते तुम खा लो, इसको मारो, इसको मारो, अफगानिस्तान को मारो, इराक को मारो, ईरान को मारो, वहां शाम को मारो, फलस्तीन को मारो, तसल्लुत कायम करो, जुल्म करो। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर किसी को बोलने दो, इंसानियत को रोक दो, लोगों की इज्जतों को पायमाल करो, औरतों के सरों से दुपट्टे छीनो, गलत मुकदमात बनाओ, लोगों को नाहक कैद करो, अपनी फस्तायत और अपने जुल्म को उरूज दो, फिरौन के वो सारे काम करो जो फिरौन किया करते। इस कुरान को छोड़ा। क़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। क़यामत के दिन रसूल अपने रब के सामने खड़े होंगे, रब्बे कायनात, ये मेरी वो कौम है जिन्होंने कुरान को छोड़ दिया। एक ये माना महजूरा का, एक माना है मेरी ये वो कौम है जिन्होंने कुरान को मजाक बना लिया था, हजब बना लिया था। तो मिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाज़, अपने मतलब की आयात ले ली, अपने खिलाफ हुई छोड़ दी। ये दीन, ये इस्लाम ना मेरे भाई। रमजान का अलविदा होने से पहले अपने ज़हन को साफ करो। सूरा बकरा में रोजे के अहकाम शुरू होते हैं 183 नंबर आयत से, 183, और इसके इख्तिताम होता है 188 नंबर आयत। उनमें एक आयत बड़ी अहम है, दो आयतें बड़ी अहम। आयत नंबर 186 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाइ इज़ा दान फ़लयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। कि जब मेरे बारे में मेरे बंदे सवाल करें, पूछे कि रब क्या है, रब सुनता है कि नहीं, तो उन्हें कह दो कि रब करीब है। वलक़द ख़लक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। कि हम इतने करीब हैं, कोई गूंगा ही क्यों ना हो, अगर एहसास भी पैदा होता है तो रब्बे करीम को उसका भी इल्म होता है। जब भी पुकारे, उजीबु दावतद दा इज़ा दान फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। जब भी पुकारो, जिस आन पुकारो वो सुनता है, उसे नींद नहीं आती, उसे ऊंग, वो मेरा मालिक, वो रहमतों का मालिक, वो अजमतों का मालिक, उसे सहारों की जरूरत नहीं है। हाँ जी, उजीबु दावत दा इज़ा दान, जब मुझे पुकारे, मैं मुझे एक मर्तबा कहें या रब्बी, मैं आगे से कहूं या अब्दी। वो एक कदम उठाए, मैं 10 कदम उठाऊं, वो एक हाथ आगे बढ़ाए, मैं पूरा बाजू आगे बढ़ाऊं, वो मुझे कह के तो देखे तू हमारा रब है,
میں یہ نہ کہہ دوں کہ تو میرا بندہ ہے تو مجھے رب العالمین کس نے کہنا ہے؟ کتنے ایسے ہیں غیر اللہ کے در پہ جاتے ہیں، ہم بارہا کہتے ہیں، کتنے غیر اللہ کے در پہ اپنے جیسوں کے پاس۔ اللہ اکبر، اللہ اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں اس میں اللہ کا غیر کون ہوتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں بت ہوتے ہیں، بت۔ اللہ غیر عربی کا لفظ، اس کا معنی ہوتا ہے علاوہ، سوائے۔ پتھر، شجر، حجر، درخت، پہاڑ، بت، انسان، حیوان، جن، فرشتے، انبیاء، اصفیاء، اتقیاء، ازکیاء، صحابہ، اہل بیت، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ غیر اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارا جا سکتا ہے، نہ کسی کو بلایا جا سکتا ہے۔ جو آپس میں لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ دکاندار بھی تو مدد کرتے ہیں، فلاں بھی تو مدد کرتے ہیں، جی اور یہ صرف مدد ہوتی ہے جو آپ زندگی میں ایک دوسرے، قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، وہ تو اس کے تحت کرتے ہیں کہ نیکی اور تقوی پہ ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دکاندار اللہ بن گیا۔ جو یہ مثال بیان کرتے ہیں ان سے پوچھیں، آپ نے دکاندار کو کہا جی دکاندار مدد کرتا ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ تو کیا آپ نے دکاندار کو اللہ مان لیا؟ یہ تو مخلوق ہے۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، اور جن کو ہم بڑی سرکاریں مانتے ہیں، قرآن کہتا ہے یہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے۔ اموات غیر احیاء، زندہ نہیں ہے، مردہ ہے، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ ولکن لا تشعرون، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ شہیدوں کے بارے میں بھی اگر اللہ نے کہا ہے نا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم يرزقون، کہ شہیدوں کو برا نہ کہو اور مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، لیکن تم شعور نہیں رکھتے، وہ اپنے رب کے ہاں رزق پاتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا جب شہید شہادت ہو جاتی ہے تو شہیدوں کی روحوں کو سبز پرندوں کے صورت میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، ان میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ جنت کی نعمتوں کو چکھتے ہیں، واپس اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں۔ بس اتنا ہی شہادت، شہید کے زندہ ہونے کا یہی مفہوم ہے کہ وہ اپنے رب کی جنت میں زندہ ہوتے ہیں۔ جیسے ہم میں ایسے نہیں ہے، وگرنہ اس کی بیوی کا نکاح آگے کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وراثت کیوں تقسیم ہوتی ہے اگر وہ زندہ ہے؟ یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں، جی لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور ان کی بیویاں بیوہ ہوتی ہیں کہ نہیں؟ اگر وہ زندہ ہے آگے شادی کیوں ہوتی؟ اولاد کیوں وہاں یتیم ہوتی ہے؟ ان کی وراثت کیوں تقسیم ہوتی؟ اور 188 آیت جو اس احکام کی آخری آیت ہے، جہاں یہ رکوع ختم ہوتا ہے، 183 نمبر سے رکوع شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ کا، یہ روزوں والا، اور 188 پہ اس کا اختتام ہوتا ہے یہ رکوع۔ اس میں اللہ فرماتا ہے لا تأکلوا ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون، کہ لوگوں کا مال ناجائز نہ کھاؤ۔ عدالتوں میں کیس جیت لیا، اچھا وکیل کر کے کسی کا حق مار لیا، اور کہنا جی مجھے سند مل گئی ہے، جی یہ جو ڈگری میری ہو گئی ہے، جی زمین میری ہو گئی ہے، جائیداد میری ہو گئی ہے، یتیموں کی جائیداد ہے، بھائیوں کی جائیداد ہے، بہنوں کی جائیداد ہے، اپنی پھوپھیوں کی جائیداد ہے، اپنے چاچاؤں کی جائیداد ہے، اپنے بڑے چھوٹوں کی جائیداد ہے۔ وہاں انگوٹھے جعلی لگوا کے، پرنٹس نکال کے، عدالت میں جا کے وکیلوں کو ہائر کر کے، مہنگے وکیلوں کو کر کے، ججوں کو خرید کے، اور یہ کہنا جی عدالت نے ڈگری جاری کر دی ہے۔ نہیں میرے بھائی، قرآن کہتا ہے ایسا نہیں۔ حدیث سناتا ہوں ایمان تازہ ہو جائے۔ یہ تو دنیا کے عام جج ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا نہ ہو۔ اور رسول کون ہے؟ کائنات کے سارے افراد جھوٹے ہو سکتے ہیں، یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ اس زبان سے ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اس زبان سے کبھی وحی کے علاوہ نکلتے ہیں، سب کچھ وحی۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ تو لکھتا نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث کا وجود قرآن سے بھی پہلے، قرآن نے ہی تو ہمیں، حدیث نہیں تو بتایا، یہ قرآن کس نے بتایا؟ سند اصل ہوتی ہے، جیسے حدیث کی سند ہے ایسے قرآن کی سند۔ تو آپ نے فرمایا عبداللہ تو لکھنا
کم کر گیا، لکھتا نہیں اب. انہوں نے کہا جی مجھے لوگ کہتے ہیں کبھی اللہ کے رسول مذاق میں ہوتے ہیں، کبھی اللہ کے رسول غصے میں ہوتے ہیں، تو نہ لکھا کر. رسول اللہ نے فرمایا تو لکھ لیا کر، اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا ہے. اگر میں غصے میں بھی بولوں، اگر میں غصے میں بھی بولوں، اللہ اسے لوگوں کے لیے رحمت بنا دیتا ہے. حدیث آتی ہے کہ اگر میں نے کسی اپنے صحابی کو برا کہا یا غصے میں بولا تو اللہ نے اس کو میرے اس صحابی کے لیے رحمت کا سبب بنا دیا. تو لکھ لیا کر. کسی نے کہا اللہ کے رسول آپ مذاق کرتے ہیں، اور میں مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، میں مذاق میں بھی سچ بولتا ہوں. ایک صحابی کو آپ نے کہا یا ذل اذنین، اے کانوں والے، اے کانوں والے، جیسے پنجابی میں کنل کہہ دیتے، اے کانوں والے. اب کان تو ہر بندے کے. ایک آئے یا رسول اللہ مجھے اونٹ دیجئے. آپ نے کہا اونٹ نہیں دیجیے. آپ نے کہا اونٹ کا بچہ دوں گا. اس نے کہا بچے کو لے کے کیا کروں گا؟ فرمایا جتنے بھی بچے ہوتے ہیں اونٹ ہوتے ہیں یا کسی نہ کسی کے بچے ہی ہوتے ہیں، اور اونٹ بھی اونٹنی کا، اور چاہے بڑا بھی ہو جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ بچے ہی ہوتے ہیں. تو یہ قرآن، رسول اللہ کی زبان صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے ہمارے لیے. اور رسول اللہ نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ کسی کا مال میرے پاس آ کے مقدمہ پیش کرے، زبان کا تیز ہو، اس کو بولنا نہیں آتا، اس کے دلائل کی وجہ سے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، کسی حقدار کا حق اس ناحق کو دے دوں. فرمایا میں اسے اس کا حق نہیں دے رہا، آگ کا ایک ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہوں. ہم کہتے ہیں عدالت سے فیصلہ ہو گیا، عدالت نے میرے حق میں فیصلہ ہو، بڑے مطمئن پھرتے ہیں، پیسے نہیں لگائے، وکیل نہیں کیا. اللہ مالک ہے میری جان کا بھی، آپ کی جان کا. یہ جو زبان کی تیزی ہے نا، ہم کہتے بڑی تیزی ہے، یہ اس کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے. ایک پٹھے کی مار ہے، ذرا سے اس کو ہلا دیا تو طوطلے بولنے شروع کر دو گے، اس کو ذرا ہلا دیا تو گونگے بھی ہو سکتے ہو. جو دماغ کو کہتے ہو نا دماغ بڑا تیز. کتنے ایسے ہیں جو بازاروں میں پھرتے ہیں، ہم جیسے نظر آتے ہیں لیکن اندر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. نہ اس کو سردی کی پرواہ، نہ گرمی کی پرواہ. اپنے ہاتھوں پہ مان ہے تو کتنے ایسے ہیں جو ٹنڈے ہوتے ہیں، ہاتھ ہی نہیں ہوتا. اپنی ٹانگوں پہ مان ہے تو کتنے ایسے ہیں جن کی ٹانگیں نہیں ہیں. اپنی جوانی پہ مان ہے تو ایک وقت آئے گا جو خود بوڑھا ہو جائے گا. اپنی زندگی پہ، اپنی طاقت پہ، اپنی اس کی حیثیت پہ مان ہے تو ایک دن آئے گا چادر میں لپیٹ کے 3 چادروں میں قبر میں ڈال دیا جائے گا. وہ پڑی ہے جوانی، وہ پڑی ہے تیری طاقت، وہ پڑی ہے تیری سطوت، وہ پڑی ہے تیری قوت. اور رسول اگر کسی کے حق میں، رسول اللہ نے فرمایا کسی کی زبان کی تیزی سے اگر کسی کے حق میں کسی کا حق فیصلہ نہ حق کر دوں، فرمایا رسول کا دیا ہوا بھی حق نہیں بن جائے گا تو پاکستان اور دنیا کی عدالتوں کے قاضی کا، جج کا دیا ہوا غلط فیصلہ کیسے حق بن سکتا ہے؟ اور جس نے کیس کیا ہوتا ہے اس کو بھی علم ہوتا ہے کس کا حصہ ہے، اور جس کے خلاف ہوتا ہے اس کو بھی پتا ہوتا ہے کس کا حصہ ہوتا ہے. عدالتوں میں دادے کا کیس ہے، پوتے لڑتے ہیں. دادے کا کیس، لڑتے کون ہیں؟ پوتے. لمبے نظام. اللہ اس ملک میں اسلام کا نفاذ فرمائے. اے اللہ حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. حرام کھانے سے بہتر ہے آدمی کی زندگی ختم ہو جائے. حرام چھوڑیے، حلال کی طرف آئیے، اللہ اس میں برکت ڈالے گا. آپ جسے تھوڑا سمجھتے ہیں حلال، اللہ اسی میں برکت ڈال دے گا. تیرے سارے معاملات اللہ درست کر دے گا. اپنے آپ کو حلال کی طرف لگائیے. رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ایک بندہ دور سے گیا، خانہ کعبہ کو گیا، بال بکھرے ہوئے، گرد پڑی ہوئی، نہایا نہیں کئی دنوں سے، لمبا سفر کیا، پیسے بھی خرچ کیے، کعبۃ اللہ کے پاس جاتا ہے، مد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی، اے رب جی سن لے، یا رب جی سن لے. کتنے ہیں لوگوں کا حق کھانے عمرہ کرنے چلے گئے حق کھا کے، کتنے ہیں حج کرنے چلے گئے، ہاتھ اٹھائے، اے رب جی میری سن لے، اے رب جی میری سن لے، اے رب جی فلاں ضرورت، فلاں ضرورت. آواز آئی، ہاں جی، مأکلہ حرام، مشربہ حرام، غذی بالحرام، ملبسہ حرام، فانا یستجاب لہ. لباس حرام کا، کھانا حرام کا، پینا حرام کا، سب کچھ حرام کا، غذا حرام کی، پرورش حرام کی. اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ لوگوں کے حق کھا کے، 100 چوہے کھا کے بلی حج کرنے چلے. لوگوں کا حق نہ کھائیں، بہنوں کی وراثت نہ کھائیں،
کوئی نہیں جی ہم نے جہیز دیا ہے. آپ کے جہیز دینے سے کیا ہے؟ رزق کا مالک تو اللہ ہے. آپ کے 10 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ کی جاگیر جائیداد اپنے حق میں بہنوں سے انگوٹھے لگوانے میں، ہاں جی کہیں وہ سمجھتی ہیں بھائی ناراض ہو جائیں گے، رشتہ ٹوٹ جائے گا اگر حق مانگ لیا. وہ یہ حق میں نے اور آپ نے تو نہیں لکھے ہیں، یہ حق اللہ نے لکھے ہیں. جس نے ابھی مجھے پیدا بھی نہیں کیا تھا لکھ دیا تھا. رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی نے پوچھا سب سے پہلے کیا لکھا گیا؟ فرمایا سب سے پہلے کیا پیدا ہوا؟ فرمایا سب سے پہلے اللہ نے قلم کو حکم دیا، قلم پیدا ہوئی. قلم نے پھر اللہ نے کہا اکتب لکھ. اس نے کہا ما اکتب میں کیا لکھوں؟ فرمایا اکتب ما ہوا قائل الی یوم القیامہ. ہر وہ چیز کا اندازہ لگا لے جو قیامت تک ہونے والا ہے. یہ جاگیر، یہ زمینیں، یہ حصے، یہ شریکے، یہ اللہ نے لکھے ہیں، میں نے اور آپ نے نہیں لکھے ہیں. ہمیں حق نہیں پہنچتا اللہ کے لکھے ہوئے میں تبدیلی کریں یا کوئی ایسی وصیت کریں اور جی اولاد نہیں ہے چلو ایسے کرتے ہیں، کسی کو لے کے پالتے ہیں، چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دل کی تسلی کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ جائیداد اس کے نام کر دیں، بیوی کے نام کر دیں. نہیں، وہ اللہ نے لکھ دیا ہے قرآن میں کہ آپ کے لیے کیا احکام ہے. اگر اولاد نہیں ہے بیوی کو 4تھا حصہ ملے گا، اولاد ہے بیوی کو 8واں حصہ ملے گا. آپ اس سے زیادہ کمی نہیں کر سکتے. وہ جی میرے چچا کے بیٹے وارث نہ بن جائے، میرا بھائی وارث نہ بن جائے، فلانا وارث بن جائے، یہ آپ کی سوچ. اللہ کی سوچ آپ کی سوچ سے اوپر ہے. اللہ اکبر و اعظم و اجل، اس سے بڑا کائنات میں کوئی نہیں ہے. اپنے آپ کو پاک کیجیے، اپنے افعال کو پاک کیجیے، اپنے عقائد کو پاک کیجیے، اپنے معاملات کو پاک کیجیے، اپنے لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کو پاک کیجیے. اور یہاں آخر میں ایک بات کہنے لگا ہوں. وہ بھائی جو برسوں سے جدا ہو چکے ہیں، یعنی لڑ رہے ہیں، لڑے ہوئے ہیں، موجود ہیں، ابھی بھی رشتے موجود ہیں آپس میں، ایک ماں کے جائے، میں گزارش کروں گا نہایت احترام سے، مجھے اس میں کیا مفاد ہے، اپنی انا کو توڑیں. صرف آپ جا کے ملیں. اگر وہ 3 مرتبہ کوشش کریں، 3 مرتبہ حدیث کے مطابق، اگر وہ آگے سے نہیں اس کا رسپانس دیتا، نہیں جواب دیتا، آپ کا گناہ ختم ہو جائے گا. اس کا گناہ جو آپ کا گناہ ہے وہ بھی وہی اٹھائے گا. جائیں ملیں عید سے پہلے، شام کے سورج غروب ہونے سے پہلے کال کریں، میسج کریں، پیغام بھیجیں، بھائی جی غلطی ہو گئی، حالانکہ غلطی اس کی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ گناہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، کہتے ہیں نا جی قصور سارا ہی اس کا ہے، پھر میں کیسے اس سے سلوک کروں. تو رسول اللہ کی حدیث تو میرے اور آپ کے لیے ایمان کمایا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں اگر حقدار اپنا حق چھوڑ دے اللہ کے لیے، اللہ اس کا جنت کے درمیان میں گھر بنائے گا. اور اگر ناحق ہو، ساری زندگی ناحق کیا ہے، خیال آ گیا نہیں یار مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، جا کے اس کی تلافی کر دی، تو رسول اللہ فرماتے ہیں حالانکہ ناحق تھا لیکن توبہ جو کر لی، فرمایا اللہ اس کا گھر جنت کے ارد گرد بنا دے گا، اجر اسے بھی ملے گا. آئیے اس سنت پہ، اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں. بچھڑے ہوں کو ملائیے، لڑے ہوں سے ملیے، بھائیوں کو سینے سے لگائے. اگر وہ نہیں جواب دیتا، اس کا گناہ اس پہ ہے، آپ کا گناہ بھی اس پہ ہے، آپ اللہ کی طرف سے بری و ذمہ ہے. اللہ پاک سننے کی جو سنا ہے اس پہ مجھے بھی آپ کو صحیح طریقے پہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.